الصلاة خير من النوم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے ببرکت نام سے جو اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بیان کروں گا انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کے بہت بہترین اور بہت بڑے فائدے۔ یہ آیت سورہ بقرہ میں موجود ہے۔ میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم معمولی سے معمولی تکلیف کے موقع پر بھی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ہوا سے چراغ بجھ گیا، ہوا بہت تیز تھی، تو آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ تو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی کوئی مصیبت ہے؟ انہوں نے سوالیہ انداز میں پوچھا تو فرمایا میرے آقا کریم نے، عائشہ، ہر وہ چیز جس سے دل کو پریشانی اور جی کو کلک یعنی دکھ ہو تو اس پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے۔ اور اس کی فضیلت کے بارے میں میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جو اللہ کا بندہ اللہ کی بندی مصیبت کے وقت گھبرانے اور چلانے اور رونے کے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کو اس نقصان کا بہترین بدلہ عطا فرماتا ہے، اور اس کے ساتھ مزید فرمایا کہ آخرت کے لیے اس کا اجر و ثواب جمع کر لیتا ہے۔ یہ دیکھیے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کا کتنا بڑا فائدہ ہے۔ ایک تو جو آپ کا نقصان ہوا، خواہ وہ کسی بھی قسم کا ہو، تو وہ پورا ہوگا، اور بلکہ اس حدیث میں تو یہ الفاظ ہیں کہ اس سے بہتر اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، اور دوسرا آخرت کے لیے اجر و ثواب بھی ملے گا۔ سبحان اللہ۔ تو کتنے زیادہ فائدے ہیں قرآن مجید پڑھنے کے اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کے۔ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نال مبارک کا تسمہ ٹوٹ گیا تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ تو یہ سن کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی مصیبت ہے؟ تو پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مومن کو جو امر ناگوار پہنچتا ہے وہی مصیبت ہے، یعنی جو انسان کو برا لگے۔ اس حدیث کو ابو امامہ سے روایت کیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مبارکہ مروی ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کی جوتی کا تسمہ ٹوٹ جایا کرے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا کرو، کیونکہ یہ بھی مصیبت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تو اللہ تعالیٰ اس کی تلافی فرما دیں گے اور اس کی آخری یعنی آخرت اچھی کر دیں گے، اور اسے ضائع شدہ چیز کے بدلے اچھی چیز عطا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 156 میں ہے، جنہیں جب بھی کوئی تکلیف آتی ہے تو کہہ دیا کرتے ہیں کہ ہم تو خود اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مثلاً احمد میں ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے خاوند ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز میرے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے ہو کر آئے اور خوشی خوشی فرمانے لگے، آج تو میں نے ایسی حدیث سنی ہے کہ میں بہت خوش ہوا ہوں۔ وہ حدیث یہ ہے کہ جس کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچے اور وہ کہے، اللہم اجرنی فی مصیباتی واخلف لی خیرا منہا، یعنی اے خدایا مجھے اس مصیبت میں اجر دے، مجھے اس سے بہتر بدلہ عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ اسے اجر اور بدلہ ضرور دیتا ہے۔ حضرت
ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اس دعا کو یاد کر لیا، اور جب حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تو میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر پھر یہ دعا بھی پڑھ لی، یعنی انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر منہا، انہوں نے پوری دعا پڑھی۔ لیکن وہ کہتی ہے کہ مجھے خیال آیا کہ بلا ابو سلمہ یعنی جو میرے شوہر تھے اس سے بہتر مجھے کون مل سکتا ہے، کیونکہ ان کے اپنے خیال میں ان کے شوہر ان سے بہت محبت کرتے تھے، اور ان کے اپنے گمان کے مطابق ان سے اچھا اور کوئی نہیں تھا، نہ دور دور ان کے خاندان میں نہ کہیں اور۔ لیکن وہ کہتی ہے جب میری عدت گزر چکی تو میں ایک روز ایک کھال کو دبا کر دے رہی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور اندر آنے کی اجازت چاہی، تو وہ کہتی ہے کہ میں نے اپنے ہاتھ دھو ڈالے، کھال رکھ دی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اندر تشریف لانے کی درخواست کی، اور میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک گدی پر بٹھا دیا، تو وہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے اپنا نکاح کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ وہ کہتی ہے کہ میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تو میری خوش قسمتی کی بات ہے، اور مزید کہنے لگے کہ حضور کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے کبھی کوئی ایسی بات سرزد ہو جائے جو آپ کی طبیعت کے خلاف ہو جائے اور خدا کے یہاں عذاب ہو، دوسرا یہ کہ میں عمر رسیدہ ہوں، اور تیسری بال بچوں والی ہوں۔ تو اس کی باتیں سن کے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سنو، میں عمر میں کچھ چھوٹی عمر کا نہیں، اور تمہارے بال بچے میرے ہی بال بچے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ سن کر میں نے کہا پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کوئی عذر نہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ میرا نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو گیا، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے میرے خاوند سے بہتر یعنی اپنا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں پر میں ان سبھی بہنوں بیٹیوں کو کہنا چاہوں گا، خدا نخواستہ جن کی طلاق ہو گئی یا خدا نخواستہ جو بیوہ ہو گئی، تو وہ اس دعا کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اور اس دعا کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یہ وہ دعا ہے جو اے میرے اللہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہمیں ملی ہے۔ تو یقین کیجئے گا کہ اس دعا کو آپ جتنا زیادہ سے زیادہ پڑھیں گے تو اتنی جلدی اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے گا۔ مسند احمد میں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کسی مسلمان کو کوئی رنج و مصیبت پہنچے اس پر گو زیادہ وقت گزر جائے پھر اسے یاد آئے اور وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لے تو مصیبت پر صبر کے وقت جو اجر ملا تھا جو اجر ملا تھا وہی اب بھی ملے گا۔ یعنی اگر کوئی پرانی مصیبت بھی آپ کے ذہن میں آ جاتی ہے، کسی بھی قسم کی ہو، خواہ دکھ ہو، پریشانی ہو، مصیبت ہو، نقصان ہو، تو پھر بھی آپ اس کو پڑھیں تو یقینی میرا اللہ اس کا نعم البدل بھی عطا کرے گا اور آپ کو اجر و ثواب سے بھی نوازے گا۔ ابن ماجہ میں ہے کہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بچے کو دفن کیا اور دفنا کر ابھی باہر نکلا کہ ابو طلحہ خلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کہا سنو میں تمہیں خوشخبری سناؤں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ملک الموت سے دریافت فرماتا ہے کہ تو نے میرے بندے کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور اس کے کلیجے کا ٹکڑا چھین لیا، بتلا اس نے کیا کہا، بتلا اس نے کیا کیا۔ وہ کہتے ہیں خدایا تیری تعریف کی۔ اس میں ایک جگہ پر حدیث میں یہ الفاظ ملتے ہیں کہ اس بندے نے الحمدللہ کہا، ساری تعریفیں اللہ کی، اور دوسری جگہ پر یہ ہے کہ اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے لیے جنت میں ایک گھر بناؤ اور اس کا نام بیت الحمد رکھو۔ یہ تفسیر ابن کثیر میں یہ روایت درج ہے۔
میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب بندہ قبر میں داخل ہوتا ہے تو نماز اس کے دائیں جانب کھڑی ہوتی ہے اور زکوٰۃ بائیں جانب، حسن سلوک اس پر سایہ کرتا ہے اور صبر اس کی طرف سے جھگڑتا ہے اور دوسرے اعمال کو کہتا ہے کہ اپنے ساتھی کا خیال رکھو، اگر تم اس کو بچا سکو تو خیر، ورنہ میں تو اس کی پشت پر ہوں، یعنی اگر تم اس سے عذاب ہٹا سکو تو ٹھیک ہے، ورنہ میں تو سب کی طرف سے کافی ہوں اور اسے عذاب سے بچاؤں گا۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ صبر تمام اعمال میں سے افضل عمل ہے۔ تو چنانچہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صبر تمام اعمال سے افضل ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، مستقر رہنے والوں یعنی صبر کرنے والوں کو ان کا صلہ بے شمار ہی ملے گا۔ اور ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک میں کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ میں ہوں۔ تو دیکھیے صبر کرنے کا کتنا بڑا اجر ہے۔ تو یہ جو ابھی میں آپ کو حدیث مبارکہ بیان کر چکا ہوں، تو اس حدیث کی روشنی میں یہ دیکھیے کہ جب کوئی اللہ کا بندے، اللہ کی بندی قبر میں جائے گا تو اپنے مال کے سبب ہی اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہی عذاب سے بچے گا۔ تو میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، کوشش کریں 5 وقت کی نماز لازمی پڑھیں، کثرت کے ساتھ تلاوت قرآن پاک کریں، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کریں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کریں، صدقہ اور خیرات کرتے رہیں، کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو کل قبر میں ہمارا ساتھ دیں گی۔ میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، دنیا کی زندگی میں کوئی بھی انسان رنج و غم، تکلیف، مصیبت سے بچ نہیں سکتا، البتہ مومن اور کافر کے کردار میں واضح فرق ہوتا ہے کہ کافر رنج و غم کے ہجوم میں پریشان ہو کر ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے اور بعض اوقات غم کی تاپ نہ لا کر خودکشی بھی کر لیتا ہے، اور جہاں تک مومن کی شان ہے تو وہ بڑے سے بڑے حادثے پر بھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتا اور صبر و استقامت کا سراپا بن کر چٹان کی طرح جمع رہتا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی شان بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، مومن کا معاملہ بھی خود ہی ہے، وہ جس حال میں بھی ہوتا ہے خیر ہی سمیٹتا ہے، اگر وہ دکھ، بیماری اور تنگ دستی سے دوچار ہوتا ہے تو سکون کے ساتھ برداشت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، یہ حدیث مبارکہ اور قرآنی آیت بیان کرنے کا آپ کو مقصد یہ تھا کہ جو بھی مشکل ہو، جو بھی پریشانی ہو، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور اس آیت کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ اور اس کے بارے میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں کہ بہت سارے لوگ اس کو صرف چند ہی تکلیف پر پڑھتے ہیں، تو جس حدیث مبارکہ ہے اس کو ہر تکلیف میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ کسی کا کوئی نقصان ہو گیا، کاروبار کا، کوئی شادی کا کوئی حادثہ ہو گیا، کسی کی گاڑی تباہ ہوئی، کسی کا گھر چلا گیا، جو بھی نقصان ہے تو اس کو اپنے ذہن میں رکھیں اور اس دعا کو کثرت کے ساتھ پڑھیں، اور اگر ہو سکے تو ایک جگہ اور ایک وقت مقرر کر کے بھی اس دعا کو روزانہ صرف 1000 بار پڑھ لیں، اول آخر دودھ پاک کے ساتھ۔ تو یقین کیجئے گا کہ آپ کے کام ایسے سنوریں گے اور آپ کا نقصان اس طرح پورا ہوگا کہ آپ کے فہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سبھی بھائیوں، سبھی بہنوں کو ہر طرح کے نقصان سے بچائے، اور جن کو جو تکلیف ہوگی اور جن کو جو کوئی تکلیف یا جو کوئی نقصان ہوا تو اللہ تعالیٰ ان کو بہتر اجر عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آپ میرے لیے دعا کیجئے گا، میں آپ سب کے لیے ضرور دعا کروں گا۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا، صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ آپ کے ایک شیئر کرنے سے جو اللہ کا کلام پڑھے گا، سنے گا، اس کا اجر، اس کا ثواب آپ کو اور مجھے، ہم سب کو ہوگا۔ تو ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالی ایک نئی ویڈیو عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیر کیے گا۔ اللہ حافظ۔